السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ و طالبات، سورۃ الاحزاب کی 20 آیات تک کا ترجمہ، سوال جواب اور الفاظ معنی ہم پڑھ چکے تھے۔ اب ہم چلتے ہیں آیت نمبر 21 کی طرف، تو بلا تاخیر ہم شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا۔ لقد كان لكم، یہ لام تاکیدیہ اور قد تحقیقیہ، یہ دونوں لفظ تاکید کے لیے آتے ہیں، ہم ان کا معنی چھوڑ دیتے ہیں، یعنی کہ یہ صرف یہ بات بتانے کے لیے آتے ہیں کہ جس جملے کے اوپر یہ داخل ہیں اور اس جملے کا جو مفہوم اور مضمون ہے وہ انتہائی پختہ ہے، وہ انتہائی مؤکد ہے۔ ویسے تو اس کو لانے کی ضرورت نہیں ہے، قرآن مجید کے اندر جو بات بیان ہو چکی وہ حرف آخر ہے، لیکن چونکہ عرب کا ایک اصول ہے، عربی گرامر کا ایک اصول ہے کہ جملے ایسے تاکیدیہ کلمات حروف استعمال ہوتے ہیں، تو اس لیے یہاں پر بھی لقد کو لایا گیا ہے۔ یہ دونوں لام بھی تاکید کے لیے آتا ہے، اس کا معنی البتہ کیا جاتا ہے، اور قد تحقیق کے لیے آتا ہے، یہ بھی ماضی کے صیغے پر داخل ہوتا ہے، اور اس کا مقصد بھی وہی ہے دونوں کا کہ مضمون کی پختگی مقصود ہوتی ہے۔ تو ہم ان کا معنی یہاں پر نہیں چھوڑ دیتے، ہم چونکہ سلیس ترجمہ ہم نے کرنا ہے اور مفہوم بیان کرنا ہے، اس لیے لفظی ترجمہ آپ کو میں بتا دیتا ہوں، لیکن آپ اس کا مفہوم بھی لکھ سکتے ہیں۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کانا کا معنی ہے، لکم لام کا معنی کے لیے، کم معنی تمہارے، ہے تمہارے لیے، لکم تمہارے لیے ہے، فی کا معنی میں، رسول اللہ سے مراد، اس کا ترجمہ آپ رسول اللہ ہی کر لیں کہ رسول اللہ میں تمہارے لیے ہے کیا، اسوۃ حسنہ، بہترین نمونہ، اسوۃ نمونہ، حسنہ معنی بہترین، اچھا، کہ تمہارے لیے رسول اللہ میں بہترین نمونہ کانا معنی ہے، تمہارے لیے رسول اللہ میں بہترین نمونہ ہے۔ اب یہ رسول اللہ میں سے کیا مراد ہے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے، تو آپ یہاں پر زندگی، لفظ زندگی کا اضافہ کر دیں گے کہ رسول اللہ کی زندگی میں تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ اب یہ ہے کس کے لیے؟ کیا یہ ہر شخص کے لیے ہے بہترین نمونہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی؟ اب اللہ تعالیٰ خود بیان فرما رہے ہیں، اس سوال کا جواب جو ہمارے ذہن میں آیا کہ کیا ہر بندے کے لیے رسول اللہ کی زندگی بہترین نمونہ ہے، اس کا سوال کا جواب یہاں سے ہمیں مل رہا ہے۔ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا، لمن اس شخص کے لیے، لام کا معنی کے لیے، من معنی اس شخص کے لیے، کانا معنی ہے یرجو، جو امید رکھتا ہے، امید سے مراد یقین ہے کہ جو یقین رکھتا ہے اللہ کا یا اللہ پر، اصل میں یہاں مراد یہ ہے کہ جو یقین رکھتا ہے اللہ سے ملاقات کا، جو اللہ سے ملاقات کا جسے یقین ہے کہ ہم نے ایک دن مرنا ہے اور مرنے کے بعد اللہ کی عدالت میں ہم نے کھڑے ہونا ہے، جسے یہ یقین ہے، یرجو جو یقین رکھتا ہے، جو امید رکھتا ہے اللہ سے ملاقات کا، والیوم الآخر، واو کا معنی اور، الیوم کا معنی دن، آخر معنی آخری، یعنی کہ آخرت کا جو دن ہے، اور یوم آخرت پر جو یقین رکھتا ہے، جو یقین رکھتا کانا معنی ہے اللہ پر، یعنی اللہ سے ملاقات کا یقین رکھتا ہے اور یوم آخرت پر یقین رکھتا ہے۔ وذکر اللہ کثیرا، واو کا معنی اور، ذکر معنی ذکر کرتا ہے، اللہ معنی اللہ سے مراد، اللہ لفظ اللہ سے مراد اللہ کی ذات، کثیر معنی کثرت کے ساتھ، اور ذکر کرتا ہے اللہ کا کثرت کے ساتھ۔ تو جو شخص اللہ سے ملاقات کی امید رکھتا ہے، جسے یقین ہے میں نے مرنے کے بعد اللہ کے روبرو پیش ہونا ہے، وہاں اپنی کارکردگی میرے سامنے آ جائے گی، نامہ اعمال مجھے دے دیا جائے گا، اور اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ خود پڑھ اپنا نامہ اعمال، یہ تیرا دنیا کے اندر تو نے یہ کام کیے تھے۔ تو جو بندہ اللہ سے ملاقات کا یقین رکھتا ہے، آخرت کے دن کا یقین رکھتا ہے کہ ایک دن انصاف کا دن آئے گا، مالک یوم الدین، کہ جس دن اللہ تعالیٰ جو یوم انصاف، روز جزا کا جو مالک ہے، وہ ایک دن انصاف کا ترازو قائم کرے گا، جیسے اللہ تعالیٰ خود قرآن مجید میں فرماتے ہیں، وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ قسط لیوم القیامہ، کہ ہم قیامت کے دن انصاف کا ترازو قائم کریں گے، اور حقیقتاً انصاف اللہ کی ذات ہی کر سکتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی سے ملاقات کا جو یقین رکھتا ہے، یوم آخرت کا یقین رکھتا ہے، اور اللہ کا کثرت سے ذکر کرتا ہے، یعنی وہ ایمان والا ہے، جس شخص میں یہ تین خوبیاں موجود ہیں، اس کے لیے رسول اللہ کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے کہ وہی شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا آئیڈیل سمجھ سکتا ہے۔ اب دیکھیے، فطری طور پر
انسان جو ہے وہ اس بات کا خواہش مند اور متمنی رہتا ہے کہ اس کے لیے دنیا کی زندگی میں کوئی ایک ایسی ہستی ہو جو ہر اعتبار سے جامع اور کامل ہو، اس کے اندر کسی قسم کے عیوبات نہ ہوں، جس کو وہ ہر طرح سے ظاہری طور پر، باطنی طور پر، ہر طرح سے وہ اس کو فالو کر سکے، اس کی اتباع کر سکے، اس کی تقلید کر سکے۔ ایسی ایک ہستی ضرور ہو، ہر بندے کی یہ طبعی طور پر یہ خواہش رہتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی ذات کو ہمارے درمیان بھیجا ہے، اور دیکھیں ایسی ذات انبیاء کی ذات ہی ہو سکتی ہے، اور بالخصوص اور پھر ہمارے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم، حضور جو ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں ہمارے نبی محترم، جو ہمارے لیے واجب التقلید ہیں، جو ہمارے لیے واجب الاتباع ہیں، جن کی سنتیں، جن کی تعلیمات ہمارے لیے واجب العمل ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ کی زندگی تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ اس لیے اب ہم نے اپنے ظاہر کو کیسے رکھنا ہے، ہم نے اپنے بال کیسے رکھنے ہیں، ہم نے اپنا لباس کیسے رکھنا ہے، ہم نے اپنے شکل و صورت کیسے بنانی ہے، ہمارا ظاہر کیسا ہونا چاہیے، اس کے لیے ہمارے لیے واجب العمل کون ہے؟ فی رسول اللہ، رسول اللہ کی زندگی ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ تو ہمارے جو آئیڈیل ہیں، ہمارے جو رہنما ہیں ہر لحاظ سے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ تو ہم نے اپنے ظاہر کو بھی رسول اللہ کی مرضی کے مطابق ڈھالنا ہے۔ جیسے ہم حضور کی سیرت کو پڑھیں کہ حضور کا ظاہر کیسے تھا، اگر ہمیں حضور سے سچی محبت ہے تو پھر ہم اپنے ظاہر کو بھی ویسے ہی ڈھالنے کی کوشش کریں گے، اور اپنے باطن کو بھی ویسے ہی ڈھالیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا ہے آخرت سے متعلق، دنیا کے متعلق، معاشرت سے متعلق، معاملات سے متعلق، عبادات سے متعلق، عقائد سے متعلق حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کیا ہیں۔ تو ہم نے اپنے ظاہر اور باطن کو اسی لیے ڈھالنا ہے۔ تو یہ ساری باتیں اسی کے لیے آسان ہو سکتی ہیں جسے مرنے کی ہر وقت فکر لگی ہوئی ہو، جسے فکر آخرت دامن گیر ہو کہ اگر میں نے یہ کام کیا یہ تو حضور کی سنت سے ہٹ کے ہے، یہ تو قرآن کی تعلیمات کے خلاف ہے، اگر میں نے یہ کام کیا تو اللہ تعالیٰ کو قیامت کے دن کیا منہ دکھاؤں گا۔ جس کو یہ فکر ہوگی یہ رسول اللہ کی زندگی کو وہی فالو کرے گا، ورنہ تو پھر ہم دائیں بائیں سے باتیں لیں گے، ہمارا جب جی چاہے گا دین کا کام کر لیں گے، جب جی چاہے گا اغیار سے کوئی طور طریقہ اٹھا لیں گے، جب جی چاہے گا یہود و نصارہ کے طریقے کو اپنی زندگی میں ان کی اتباع کر لیں گے، اور جب جی چاہے گا تو ہم کبھی جو ہے یہود و حنود کے طریقے پر چل پڑیں گے۔ تو اسی پر جو ہے علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا بھی شعر ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ تمہاری جو شکل و صورت جو ہے یہ خود یہود و نصارہ جیسی ہے، اور تمہاری جو حرکات کو دیکھ کر وہ خود یہود و نصارہ اور حنود جو ہیں، ہندو کی جمع حنود، وہ بھی خود شرم محسوس کرتے ہیں کہ یہ مسلمان ہیں۔ تو اس لیے ہمیں اپنی پوری زندگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کے مطابق گزارنی چاہیے۔ وَلَمَّا رَأَى الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابَ قَالُوا هَذَا مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ وما زادهم الا ایمانا و تسلیما۔ واو کا معنی اور لما میں نے جب، رآ میں نے دیکھا، المؤمنون مؤمنوں نے، الاحزاب لشکروں کو۔ واو کا معنی اور لما میں نے جب، رآ میں نے دیکھا، المؤمنون مؤمنوں نے، الاحزاب لشکروں کو، اور جب دیکھا مؤمنوں نے لشکروں کو، قالوا تو کہنے لگے، ہذا یہ لشکر، یہ کیفیت تو ما وہی ہے جس کا وعدہ کیا نہ ہم سے اللہ نے، واو کا معنی اور رسولہ اس کے رسول نے، یہ وہی ہے جس کا وعدہ کیا ہے ہم سے اللہ نے اور اس کے رسول نے۔ پیچھے یہ بات آئی تھی کہ جب منافقین نے لشکروں کو دیکھا تو کہنے لگے اللہ اور اس کے رسول نے ہم سے جھوٹا وعدہ کیا تھا، دھوکے کا وعدہ کیا تھا، جو ہے کہاں تم کہہ رہے تھے غزوہ خندق میں تمہیں شام کے محلات دکھا دیے گئے، فلاں جگہ کے محلات دکھا دیے گئے۔ تو یہ ساری جھوٹی باتیں تھیں۔ ایک طرف منافقوں کا یہ رویہ، دوسری طرف جو مؤمن مخلص تھے ان کی کیا کیفیت تھی؟ جب مؤمنوں نے دیکھا لشکروں کو تو کہنے لگے یہ تو وہی ہے جس کا اللہ اور اس کے رسول نے وعدہ کیا۔ وہ کیا تھا کہ قرآن مجید میں سورۃ البقرہ میں بھی آتا ہے، دیگر مقامات پر بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ، کہ تم نے کیا گمان کر لیا ہے کہ تم ایسے ہی جنت میں داخل ہو جاؤ گے؟ تو بغیر آزمائش کے سورۃ البقرہ میں ایک دوسرے مقام پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم تو مؤمنوں کو اچھی طرح آزمائیں گے، کبھی مال کے ذریعے سے، کبھی اولاد کے ذریعے سے، اولاد نہیں ہوگی تو کبھی جو ہے ان کی وفات ہو جائے گی، کبھی اللہ تعالیٰ رزق نہیں دیں گے، بظاہر ظاہری طور پر آزمائش کریں گے اللہ تعالیٰ مومن بندے کی، کیونکہ یہ جو دنیا ہے یہ دارالعمل ہے، یہ امتحان گاہ ہے۔
یہ آزمائش ہے ہمارے لیے، یہ ہمارے لیے دارالجزا نہیں ہے کہ مومن یہ کہے کہ میں تو مسلمان ہوں، 5 وقت کی نمازیں پڑھتا ہوں، روزے رکھتا ہوں، تہجد بھی پڑھتا ہوں، زکوٰۃ بھی دیتا ہوں، پھر بھی اللہ تعالیٰ پتہ نہیں مجھ سے ناراض ہے اور یہ ساری باتیں ہو رہی ہیں۔ دیکھیے رسول اللہ سے بڑھ کر کوئی ہستی نہیں، اللہ کے بعد سب سے افضل ہستی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں 2 مہینے ہو جاتے تھے ہمارے گھر میں چولہا نہیں جلتا تھا۔ ان سے بڑا تو نیک کوئی نہیں، ان کی خطا بھی کوئی نہیں۔ کیوں؟ جب مومن پر آزمائش آتی ہے تو اللہ کے ہاں اس کا مقام اور مرتبہ بڑھ جاتا ہے۔ بلکہ ایک حدیث میں تو آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جب کسی بندے کو کسی اعلیٰ معیار پر کرنا چاہتے ہیں، ایک اونچے مرتبے پر لے کر جانا چاہتے ہیں، تو اس کے لیے ضرورت ہوتی ہے اعمال کی، کہ بندہ نیک اعمال زیادہ سے زیادہ کرے، گناہوں سے بچے۔ تو بندہ اتنے اعمال کرتا نہیں ہے، لیکن اللہ نے اس کا مقام اس کو اونچا دینا ہوتا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ اس پر آزمائشیں ڈالتے ہیں۔ جب آزمائشیں ڈالتے ہیں وہ صبر کرتا ہے، اور صبر کی وجہ سے وہ اپنے اس مقام پر پہنچ جاتا ہے۔ تو ایسے ہی تو یہ جو ہے مومنوں نے کہا کہ یہ اللہ نے جو ہم سے وعدہ کیا اور اس کے رسول نے وعدہ کیا یہ وہی ہے۔ کیا وعدہ تھا؟ کہ تم پر آزمائشیں آئیں گی۔ اور پہلی قوموں کا بھی اللہ نے ذکر کیا کہ جب ان پر جہاد کا وقت آیا تو ان کو بھی خوب ہلایا گیا، جیسے سورۃ الاحزاب کے شروع میں ہم نے پڑھا کہ مومن خوب جھنجھوڑ دیے گئے، ایسے ہی ان کی بھی کیفیت اللہ نے بیان کی۔ تو یہ وہی وعدہ تھا۔ صحابہ سمجھ گئے کہ یہ جو ہر طرف سے ہمیں دشمن ہم پر مسلط ہو گیا ہے، ہم اس قدر مشکل میں ہیں، یہ اللہ کی طرف سے یقیناً آزمائش ہے اور فتح ہم مسلمانوں کو ہی ہوگی۔ نتیجہ کیا نکلا؟ وما زادہم الا ایمانا وتسلیما، اور نہیں زیادہ ہوا، زیادہ منے زیادہ ہوا، بڑھا، اور نہیں بڑھا ہم ان مسلمانوں میں، مؤمنوں میں، مگر ایمان و تسلیم اور اسلام اور سلامتی یعنی فرما برداری۔ نتیجہ کیا نکلا؟ نتیجہ یہ نکلا کہ جب مسلمانوں کا یہ ذہن بن گیا کہ یہ جو سارا کچھ ہے یہ اللہ تعالیٰ کی ہمارا نقصان نہیں کرنا چاہ رہے، بلکہ تو اللہ ہمیں آزمائش میں ڈال رہے ہیں، ہم صبر کریں گے تو اللہ کی مدد ہم پر اترے گی۔ جب مومن صبر کرتا ہے تو پھر اللہ کی مدد اس پر اترتی ہے۔ تو صحابہ نے یہی دیکھ کر کہا کہ یہ یقیناً یہ اللہ اور اس کے رسول کا وعدہ ہی ہے۔ پھر ہوا کیا؟ جب ان کو یقین اس قدر کامل ہوا وما زادہم، تو ان کا ایمان بھی بڑھ گیا اور اسلام بھی بڑھ گیا۔ ایمان اور اسلام کا عموماً یہ 2 لفظ ہوتے ہیں، استعمال ہوتے ہیں، تو بنیادی فرق ان کا سمجھ لیں۔ ایمان کہتے ہیں دل کی جو ہے اطاعت اور فرما برداری کو، اور اسلام کہتے ہیں ظاہری فرما برداری کو۔ اور ظاہری فرما برداری اتنی ہی زیادہ مضبوط ہوگی جتنی دل کی فرما برداری اطاعت مضبوط ہوگی، یعنی جتنا ایمان قوی ہوگا اعمال بھی اتنے ہی قوی ہوں گے۔ تو اس لیے جب ان کا ایمان بڑھا تو ایمان بڑھنے کے ساتھ ساتھ یقیناً اعمال بھی بڑھ گئے، خلوص بھی بڑھ گیا، دین کے لیے جان قربان کرنے کا جذبہ بھی بڑھ گیا، سب تو اضافہ ہو گیا ایمان میں بھی۔ اور سلامتی تسلیم سے مراد فرما برداری اطاعت ہے، اسلام مراد ہے۔ من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا الله علیہ فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر۔ من المؤمنین، من کا معنی سے، مؤمنین معنی مؤمن، رجال یہ رجل کی جمع ہے، یہ مرد کو کہتے ہیں، مرد کی جمع رجل، عربی میں مرد کو رجل کہتے ہیں، اس کی جمع رجال آتی ہے۔ تو مؤمنوں میں سے، من من سے، مؤمنین من مؤمن، مؤمنوں میں سے رجال کتنے ہی مرد ایسے ہیں صدقو جنہوں نے سچ کر دکھایا، ما جو عہدو عہد کیا اللہ سے۔ مؤمنوں میں سے کتنے ہی مرد ایسے ہیں، یا یوں ترجمہ کر لیں کہ کتنے ہی مؤمن مرد ایسے ہیں صدقو جنہوں نے سچ کر دکھایا، جو ما کا منع جو، عہد کیا، جو انہوں نے عہد کیا اللہ سے، کہ جو انہوں نے اللہ سے عہد کیا تھا کہ یا اللہ ہم دین اسلام کے لیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، اس دین کی اشاعت کے لیے اپنا مال جان سب کچھ قربان کر دیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کتنے ہی مومن مرد ہیں جنہوں نے اپنے اس وعدے کو سچ کر دکھایا۔ کیسے سچ کر دکھایا؟ اللہ اس کی مزید وضاحت کر رہے ہیں۔ فمنہم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر، کہ فمنہم پس، فاک منا پس، من من سے، ہم من ان میں سے، پس ان میں سے، من کچھ وہ ہیں قضا نحبہ، قضا میں نے جنہوں نے پورا کر دیا، نحبہ اپنی نظر کو، نحب کہتے ہیں نظر کو، منت کو، یعنی جو انہوں نے یہ وعدہ کیا تھا اسلام کے لیے مال جان لگانے کا۔ بعض تو وہ ہیں جنہوں نے اس نظر کو پورا کر دیا، یعنی جو شہید ہو گئے۔ غزوہ بدر میں بہت سارے صحابہ کرام شہید ہوئے، اور اسی طرح غزوہ احد میں شہید ہوئے، تو انہوں نے اپنی نظر کو پورا کر دیا، اپنا جان مال سب کچھ اللہ کے راستے میں لگا دیا۔ ومنہم، واو کا معنی اور، من من سے، ہم من اور ان میں سے، من بعض وہ ہیں ینتظر جو انتظار میں لگے ہوئے ہیں کہ کب دین اسلام کے لیے جان مال قربان کرنے کا وقت آئے، گھڑی آئے، اور ہم اسلام کے لیے جو ہے نذرانہ عقیدت کے طور پر اپنی جان کو پیش کر دیں۔ تو بعض نے اپنی نظر کو پورا کر دیا، بعض انتظار کر رہے ہیں۔ وما بدلوا تبدیلا، واو کا معنی اور، ما من نہیں، بدلوا من بدلا،
یا اس کا معنی یوں کر لیں، واؤ کا معنی اور، ما معنی نہیں، بدلو معنی وہ بدلے، تبدیلاً ذرا بھی، اور وہ نہیں بدلے ذرا بھی، یعنی کہ انہوں نے اپنی بات کو ذرا بھی نہیں بدلا، ایک بات کہہ کر پھرے نہیں ہیں۔ ہمارے ہاں تو ایک بات کہہ کر اس سے پھر جانے کو گویا ایک بڑی بہادری اور ایک دیانتداری اور جو ہے ایک بصیرت والا کام سمجھا جاتا ہے، ایسا نہیں ہے، بلکہ جو بات مومن جو بات کہے پھر اس پر ڈٹ جائے، اس پر مستقیم رہے، اس پر ثابت قدمی سے اس بات کا مظاہرہ کرے، پھر چاہے جتنے بھی حوادثات زمانہ اس کو گھیر لیں۔ لیجزی اللہ الصادقین بصدقہم ویعذب المنافقین ان شاء او یتوب علیہم ان اللہ کان غفورا رحیما۔ اب یہ مومنوں پر جو آزمائش آتی ہے، دنیا دارالعمل ہے، مومنوں پر آزمائشیں اترتی ہیں مختلف طریقوں سے، جیسے غزوہ احزاب میں یہاں پر مومنوں پر آزمائشیں آئیں، ان سب باتوں سے کیا مقصود ہے؟ ایک تو پہلے میں نے بات ذکر کی تھی کہ اس آزمائش سے مقصود یہ ہوتا ہے کہ کھوٹا اور کھرا الگ ہو جائے۔ جو بالکل سچا مومن ہے وہ مشکل سے مشکل گھڑی میں بھی رسول اللہ کے ساتھ کھڑا رہے گا، وہ مشکل سے مشکل گھڑی میں بھی اسلام کا ہی حامی رہے گا، اسلام کو نہیں چھوڑے گا، نہ اسلام کی تعلیمات کو چھوڑے گا۔ اور جو شخص بظاہر مسلمان ہوگا یا جو کچا مسلمان ہوگا، جس کا ایمان مضبوط نہیں ہوگا، وہ تھوڑے سے حالات کے اندر بھی ڈگمگا جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایک تو بنیادی مقصد یہ تھا کہ ہر شخص کو کھوٹے اور کھرے کا پتہ چل جائے، مومن مخلص اور منافق کا پتہ چل جائے کہ مخلص کون ہے، منافق کون ہے۔ اور دوسرا یہ کہ پھر جو مخلص لوگ ہیں، پھر جو مؤمن لوگ ہیں، ان کو بدلہ دیا جائے، ان کی کارکردگی پر ان کو انعامات سے نوازا جائے۔ اور وہاں پر انعامات کیا ہیں وہ پھر اللہ تعالیٰ نے قرآن و حدیث میں، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں، رسول اللہ نے احادیث میں ان کو وضاحت سے بیان کیا ہے۔ لیجزی اللہ الصادقین، لام کا معنی تاکہ، یجزی معنی جزا دے، اللہ تعالیٰ۔ یہ میں عموماً لفظ کا ترجمے میں وہی لفظ استعمال کرتا ہوں جو عربی میں موجود ہوتا ہے، تاکہ آپ کو معنی میں سمجھنے میں آسانی ہو جائے۔ جب سمجھ آ جائے گا تو پھر آپ کسی اور معنی کو بھی وہاں پر لکھ سکتے ہیں۔ یجزی، لام کا نتا کہ یجزی منے جزا دے، بدلہ دے، اللہ تعالیٰ صادقین، سچوں کو، بصدقہم، ان کی سچائی کا، صدق منے سچائی، ہم منے ان کی، یہ باق منے ساتھ ہے، یہاں پر اس کا معنی نہیں کریں گے، تاکہ بدلہ دے اللہ سچوں کو ان کی سچائی کا، کہ ان کی سچائی کے ساتھ، کہ جنہوں نے جو اپنی باتوں میں سچے رہے، جو اپنے اعمال میں، اقوال میں، افعال میں سچے رہے، دین اسلام کے ساتھ انہوں نے جو ہے زندگی گزاری، اللہ ان کو ان کی سچائی کا بدلہ دے۔ وَيُعَذِّبَ الْمُنَافِقِينَ، اور عذاب دے منافقوں کو، واؤ کو اور یعذب نے عذاب دے، المنافقین منافقوں کو، ان شاء، ان کا معنی اگر، شاء معنی چاہے، اور عذاب دے منافقوں کو اگر چاہے۔ اگر چاہے سے مراد ہے کہ اگر منافق توبہ نہ کریں تو پھر یقین اللہ تعالیٰ ان کو عذاب دے گا۔ او یتوب علیہم، او کا معنی یا، یتوبہ معنی توبہ قبول کر لے، علیہم ان کی، لفظی معنی تو علا کا پر ہے، لیکن آپ یہاں ہم معنی ان، اور جہاں ان کی کر لیں، علا کا معنی چھوڑ دیں، یا توبہ قبول کر لیں ان کی، یعنی اگر منافق مرنے سے پہلے توبہ کر لیں تو اللہ ان کی توبہ قبول کر لے، اور اگر وہ توبہ نہیں کرتے تو پھر اللہ تعالیٰ ان کو عذاب دے گا۔ ان اللہ کان غفورا رحیما، کیوں اللہ تعالیٰ توبہ قبول کیوں کر سکتا ہے؟ اس لیے کہ ان معنی بے شک، لفظ اللہ سے مراد اللہ کی ذات، بے شک اللہ کان معنی ہے غفوراً بخشنے والا، رحیم رحم فرمانے والا، بے شک اللہ بخشنے والا، رحم فرمانے والا ہے۔ تو یقیناً جو بھی مرنے سے پہلے توبہ کرے گا، ہاں اگر کسی نے خدائی کا دعویٰ کیا ہے، چنانچہ فرعون کو موسیٰ علیہ السلام کہتے رہے توبہ کر لو، توبہ کر لو، اور ایسی اگر کوئی نبوت کا دعویٰ کرتا ہے یا کسی اور چیز کا دعویٰ کر دیتا ہے، شرک کا دعویٰ کرتا ہے، مشرک بن جاتا ہے، اگر وہ مرنے سے پہلے توبہ کر لے گا تو اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کی توبہ قبول ہوگی اور اللہ تعالیٰ اس کو معاف فرما دیں گے، لیکن مرنے کے بعد کوئی توبہ نہیں ہے، بالخصوص شرک، کفر اور شرک کی تو بالکل توبہ کسی بعد میں، مرنے کے بعد کسی طرح کی کوئی گنجائش نہیں ہے ان کے معافی کی۔ تو عزیز طلبہ، 24 آیات تک ہم نے ترجمہ پڑھ لیا، ان آیات کا ترجمہ آپ نے اچھی طرح یاد کرنا ہے۔ یہ انڈر لائن 3 الفاظ کیے ہوئے ہیں، زادہ، تسلیماً اور نحب، یہ 3 الفاظ کے معنی الکلمات و تراکیب کے تحت آپ کو ملیں گے، وہاں جو ہے موجود ہوں گے، تو وہاں پر آپ نے ان 3 الفاظ کے معنی بھی یاد کر لینے ہیں اور ان آیات کا اچھی طرح سے آپ نے ترجمہ یاد کر لینا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، بالخصوص ہمیں جو ہم نے آج سبق پڑھا کہ ہمیں اپنا آئیڈیل ہر چیز میں، لباس میں، سونے میں، اٹھنے میں، کھانے میں، پینے میں، ظاہری طور پر، باطنی طور پر، ہر طرح اپنا آئیڈیل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بنانے کی توفیق نصیب فرمائے، اور ہمیں اپنی پوری زندگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ تو اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔